أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام سسٹرز کو ویلکم کرتی ہوں اپنے بنات الرشد کلاس میں۔ الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ کثیرہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج پھر موقع دیا ہے کہ ہم اپنی اس کلاس میں آج ہمارا 10ویں کلاس ہے اور اس میں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنے کا موقع دیا ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے کہ ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں، اور یہ ہے کہ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ جو ہے الحمدللہ اللہ کے حکم سے آئے ہوں گے، شکر ادا کرتے ہوئے، نوافل ادا کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے، اور اس طریقے سے ہم پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ۔ اور اس کے بعد جو ہے ہم اپنا، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا آج کا ایجنڈا کیا ہے۔ ہمارے ایجنڈے میں تربیہ و تزکیہ سیشن، پھر تجوید، پھر ریسیٹیشن، تفسیر، ایکشن پوائنٹس، اور پھر جتنا بھی وقت ہوگا ہم آپ لوگوں کے سوال و جواب کا انشاءاللہ تعالیٰ وہ کریں گے، آپ کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ چلیں اب ہم سب مل کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور دعا پڑھتے ہیں۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ اے اللہ میں اپنے سارے عمل کو یا اللہ میرے سارے عمل کو صالح بنا دے اور اسے اپنے چہرے کے لیے خالص کر لے، اور اس میں کسی ایک کے لیے بھی کوئی حصہ نہ ہو۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میں اپنا سیشن شروع کرتی ہوں تربیہ و تزکیہ کا۔ اس میں آج ایک بہت اہم پوائنٹ ہے کہ اس میں ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنا جو بھی ہم قرآن پڑھتے ہیں اس میں تدبر ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہے کہ تدبر ہی اصل چیز ہے جس کے لیے قرآن بھیجا گیا ہے۔ تو اس کو ہم شروع کرتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن ہی اللہ کی رسی ہے، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر رہے گا، اور جو اس سے روگردانی کرے گا وہ گمراہی پر رہے گا۔ ہم کو سب سے گمراہی پر رہے گا۔ تو ہم سب کے لیے لازم ہے کہ اللہ کی کتاب کو پکڑ کے رکھیں تاکہ ہم سیدھے راستے پر رہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ قرآن مجید جو اللہ کی ہوئی کتاب ہے، جو اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑنے کا مطلب کیا ہے؟ ہم کو یہ پتا ہے کہ جب بھی ہم کسی رسی کو پکڑتے ہیں تو ایک سرا اگر ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے تو ایک سرا دوسرے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو پکڑیں گے تو قرآن کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہمارے ہاتھ میں ہے۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس پر تدبر کریں، اور اس کتاب کے آنے کے مقصد ہی کو اپنا نصب العین بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے بڑی برکت والی ہے، لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں، اس کے اسرار کو سمجھیں، یعنی جو اس میں پوشیدہ چیزیں ہیں، جو اس میں چھپے ہوئے احکامات ہیں جس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی حکمت کو جانیں، اور اہل عقل اس سے سبق حاصل کرتے ہیں۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں عقل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں صاحب انسان بنایا ہے، ہمیں عقل سے سرفراز کیا ہے، تو ہمیں اپنی اس عقل کو استعمال کرتے ہوئے اور قرآن پہ تدبر کرنا چاہیے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ قرآن اس لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ اس میں غور و فکر کیا جائے، لیکن ہم یا تو اس کی تلاوت کرتے ہیں یا بہت سے بہت اس کو حفظ کرنے کو ہی ہم نیکی سمجھتے ہیں، تو اس پر غور و فکر نہیں کرتے۔ حسن بصری کہتے ہیں کہ یہ نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس پہ غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں، لیکن لوگوں نے اسے صرف تلاوت کے لیے اس کی تلاوت ہی کو کافی کر لیا ہے۔ تو اب تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہاں رک کر اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے کیا ہے؟ کیا ہم قرآن کو صرف ایک بہت متبرک کتاب سمجھ کر اس پر اچھا سا جزدان چڑھا کر اس کو جو ہے ہم اوپر رکھ دیتے ہیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو؟ لیکن ایسی بات نہیں ہے۔
ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں. اور اب جبکہ اچھا، اب ہم پڑھتے بھی ہیں تو ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم بغیر تجوید کے لہن جلی لہن خفی کے ساتھ ہم سب کر رہے ہیں. یہ ٹرم میں اس لیے یوز کر رہی ہوں کہ لاسٹ ٹائم آپ یہ ٹرم سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، اور امید ہے کہ دہرایا بھی ہوگا آپ سب نے. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ اب جب اللہ نے ہمیں چن لیا ہے کہ ہم اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو اس کو ہم پڑھیں. چاہے ہم روزانہ صرف 3 آیات پڑھیں کم از کم، اور ان 3 آیات کو کوشش کریں کہ بغیر کسی غلطی کے ساتھ پڑھیں، اور ان 3 آیات کو ہم سمجھیں. اب جیسا کہ ہم بہت زیادہ نہیں، 3 یا 4 آیات کی ہی تفسیر کرتے ہیں. اگر اس تفسیر کو آپ بار بار سنیں تو یقیناً ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جیسے کہ امام تیمیہ کہتے ہیں کہ جو ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کرتا ہے اس کے لیے حق کا راستہ واضح ہو جاتا ہے. تو وہی والی بات جیسا ہم ہمیشہ کرتے ہیں ریمائنڈرز میں بھی، کہ نیت کریں. جب بھی قرآن کو لے کے بیٹھیں اس نیت کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ اس قرآن میں میرا رب مجھے جو کہنا چاہ رہا ہے وہ میری سمجھ میں آ جائے. تو یقیناً ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہم صحیح نیت کے ساتھ جب قرآن کو دعا کر کے کھولیں تو قرآن ہمارے اوپر سے گزر جائے. اسی طرح یحییٰ بن سعید سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں اور محمد بن یحییٰ بیٹھے تھے تو انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور پوچھا کہ مجھے یہ بتاؤ جو تمہارے والد نے تمہیں بتایا تھا. اس آدمی نے کہا میرے والد زید بن ثابت جو ایک صحابی تھے ان کے پاس آئے اور سوال کیا کہ آپ کا کیا خیال ہے، میں 7 دن میں قرآن کو مکمل کرتا ہوں. زید بن حارث نے کہا یہ اچھا کام ہے، لیکن اسے 15 دن یا 10 دن میں پڑھنے کو میں کافی نہیں میں پڑھنے کو مطلب 7 دن پڑھنے کو میں کافی نہیں سمجھتا. میں چاہتا ہوں کہ اسے 15 دن یا 10 دن میں پڑھوں، اور یہ مجھے عزیز ہے. اب تم مجھ سے پوچھو کہ ایسا کیوں ہے. انہوں نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے، تو زید بن ثابت نے کہا تاکہ میں اس میں غور و فکر کر سکوں اور مسائل پر رک کر غور کروں، تدبر کروں، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے رک رک کر غور کروں کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے. تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اس قرآن کو سبحان اللہ ہم ترجمہ سے بھی پڑھ رہے ہیں، تجوید سے بھی پڑھ رہے ہیں، اس کی تفسیر بھی سن رہے ہیں. تو ہمیں اب اللہ نے موقع دیا ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم جب بھی قرآن پڑھیں، اگر ترجمے کا قرآن سامنے رکھ کے پڑھیں، ترجمے سے مطلب ورڈ بائی ورڈ جو آپ کو بھیجا جاتا ہے، اگر ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کے معنی کیا ہیں. اب جب معنی پہ جب آپ غور کریں گی تو آپ اپنی تفسیر کو آپ اپنے ذہن میں دہرائیں تو آپ کو اس بات سے پتہ چلے گا کہ ہمیں قرآن پر کس طریقے سے تدبیر کرنا ہے. تو اس دعا کے ساتھ میں اپنا اس سیشن کو ختم کرتی ہوں کہ یا اللہ ہمیں قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر غور و فکر کر اس پر عمل کرنے والا بنا. اور انشاءاللہ اس کے ساتھ میں سسٹر سعدیہ کو مائک دیتی ہوں کہ وہ اپنا سیشن اسٹارٹ کریں انشاءاللہ تجوید کا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. تو آپ لوگوں نے کچھ ریوائز کیا کلاس میں آنے سے پہلے اپنا پچھلا لیسن؟ میں آلویز آپ لوگوں کو کہتی ہوں کہ جب بھی کلاس میں آئیں اپنا پچھلا سبق ضرور دہرا کے آئیں تاکہ وہ آپ کے ذہن میں پکا رہے تو آگے کچھ اور لرن کرنے کے لیے آپ لوگ ریڈی رہیں. تو انشاءاللہ آج ہم اپنے لیسن میں دیکھیں گے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں قرآن کی تلاوت کرتے وقت، ریسائٹیشن کے وقت منع کی گئی ہیں. تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہم کو قرآن جو ہے کسی میلوڈی کے، کوئی سانگ کی میلوڈی آپ کے ذہن میں ہے، کوئی دھن ہے اور آپ اس کے اوپر اپلائی کرتے ہوئے قرآن کی ریسائٹیشن کر رہے ہیں، گا کے قرآن کو پڑھ رہے ہیں، وہ ہمیں سختی سے منع کیا گیا ہے. ہم اس طریقے سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اور پھر نہ صرف یہ کہ کوئی میلوڈی ذہن میں ہے اس کو کر رہے ہوں، یا پھر the second thing کوئی اپنی اون میلوڈی آپ بنا رہے ہیں اور ایک دھن بنا کے اس کے اوپر کر رہے ہیں جو کہ تجوید رول سے کلیش ہوتی ہو، تو وہ بھی ممنوع ہے.
اس کے علاوہ کبھی قرآن پڑھتے وقت کبھی جو ہے مطلب وائبریشن ساؤنڈ اپنی کبھی لو ہو رہی ہے کبھی ہائی ہو رہی ہے, کبھی آپ بالکل پیک پہ جا رہے ہیں, بہت ہائی اس پہ آواز کو لے جا رہے ہیں, کبھی لو کر رہے ہیں آواز کو, تو وہ بھی منع ہے. تو بیسکلی اگر ہم صرف قرآن کو تلاوت کرتے وقت اس کے تجوید رولز کو فالو کریں, لائک کہاں پہ غنہ کرنا ہے, کہاں پہ ادغام, کہاں پہ اخفا, کہاں پہ اظہار, اگر ہم صرف ان چیزوں کو مد نظر رکھیں تو خود بخود جو ہے تلاوت میں خوبصورتی آتی ہے. تو ہم کو صرف وہی چیز فالو کرنا ہے, اپنے سے کوئی دھن بنا کے کوئی گانے کی ساؤنڈ پہ کچھ ایسا اس پہ ہم قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے. اور نمبر 4 جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ لیٹرز کو کٹ نہیں کرنا ہے ایک دوسرے سے, جیسے جو جہاں پر ہے اس کو وہیں سے, کبھی آپ ایک لفظ کو کہیں سے کٹ کر کے دوسرے کے ساتھ ملانا وہ بھی جو ہے بالکل ممنوع ہے. جیسے کہ اس کی مثال یہاں پر دی گئی ہے, قل هو اللہ احد. تو اگر ہم قل هو اللہ, قل هو اللہ جو ہے ایک لفظ ہے اور احد الگ ہے, اگر ہم اللہ کا ہا کو الف سے ملا دیں, قل هو اللہ کر کے ہو احد پڑھ لیں, ہو احد از رانگ. تو ہم کو یہ پڑھتے وقت اس چیز کو بہت مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ آخری جو لیٹر ہے اس کو نیکسٹ لیٹر کے ساتھ ملا دیتے ہیں, تو یہ بھی بہت بڑی غلطی ہے, اس سے میننگ بھی چینج ہو جاتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ممنوع قرار دی Sorry, گئی. I'm having trouble hearing you. Can you hear me? میری آواز آ رہی ہے سب لوگوں کو؟ I don't know. Okay, so اوکے, اب ہم نیکسٹ سلائیڈ کی طرف آتے ہیں. جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے حفظ اینڈ عاصم. سو حفظ اینڈ عاصم کیا ہے؟ تو ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہوں گے کہ 10 ٹائپس آف قرات ہیں قرآن پڑھنے کے, 10 اوتھینٹک طریقے ہیں, میتھڈ کہنا چاہیے, یا طریقے یا ریسائٹیشن کے 10 اوتھینٹک ریسائٹیشن ہیں قرآن کی. تو اور ہر ریسائٹیشن کے جو ہے جس نے بھی جس قاری نے اس کو ریسائٹ کیا ہے یا جس نے اس کو آگے روایت کیا ہے اس کے نام کے ساتھ وہ قرات مشہور ہوتی ہے. تو جو گلوبلی ہم جس طریقے سے ریسائٹ کرتے ہیں ہم لوگ سبھی بیسکلی پوری دنیا میں جو ایک ہی طریقہ اس وقت رائج ہے وہ جو ہے حفظ اینڈ عاصم کی روایت ہے, اور ہم سب اسی طریقے سے قرآن پڑھتے ہیں. اور اس تجوید کی اس کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم اسی کے ہی تجوید رولز کو سیکھیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ہر تجوید کی جتنی قرات ہیں ان سب کے اپنے تجوید کے رولز ہیں. آپ لوگوں نے اکثر سنا ہوگا کہ کسی قاری نے سورہ فاتحہ کو 10 مختلف طریقے سے ریسائٹ کیا ہے, 10 ریسائٹیشن کے 10 طریقے. اگر نہیں بھی سنا ہے تو کبھی موقع ہو تو ضرور سنیے, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے مختلف قرات موجود ہیں. لیکن جو طریقہ جو عام طریقہ رائج ہے پورے دنیا میں اس وقت وہ حفظ عن عاصم کی قرات ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حفظ عن عاصم کون ہے. تو حفظ جو ہے ان کا نام حفظ بن سلیمان تھا, اور یہ جو ہے امام عاصم ابی نجد کے اسٹوڈنٹ تھے, اور انہوں نے اپنے استاد سے اس کو روایت کیا ہے. تو اور امام عاصم جو تھے وہ تابعین میں سے تھے. تو تابعین کون ہوتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سبھی جانتے ہیں جو تابعین وہ ہیں جنہوں نے صحابہ اکرام کو صحابہ اکرام سے ان کی زندگی میں جو ملے ہوں, اور صحابہ اکرام وہ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی زندگی میں مل چکے ہیں. تو یہ ایک طریقے سے چین بن گئی. سب کو کلیئر ہو گیا کہ کس طریقے سے قرآن کی ریسائٹیشن ہم تک پہنچی, کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا, صحابہ نے تابعین کو سکھایا, اس کے بعد تبع تابعین, پھر اسکالر, اور نسل در نسل ہوتے ہوئے یہ ریسائٹیشن ہم تک پہنچی ہے. تو انشاءاللہ سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا یہ چین کہ کس طریقے سے یہ ہم تک پہنچی, اور جو ہے اور اسی کو ہی ہم جو ہے قرات کی جو رولز ہیں, ہم حفظ عن عاصم کی قرات کے ہی رولز کو ہم اس میں اس کو مطلب سیکھیں گے اس کے اندر. تو
میرا خیال ہے سب کو کلیئر ہو گیا ہوگا. اب نیکسٹ سلائڈ کی طرف چلتے ہیں. اب یہ ہمارا ہے الاستعاذہ. واٹ از الاستعاذہ؟ تعوذ کے لفظ سے تو سب بھی واقف ہوں گے, ہم اکثر یوز ہوتا ہے یہ اردو میں بھی. تو استعاذہ ہے سیکنگ ریفیوج, اللہ سے پناہ مانگنا, اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا. تو ہم جب بھی ہم قرآن پاک کی تلاوت اسٹارٹ کرتے ہیں تو ہم سب کچھ ہم اعوذ باللہ سے اسٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ میں آتے ہیں, شیطان سے پناہ مانگتے ہیں. تو اس کے لیے ہم کو اس کی دلیل کیا ہے, ہمیں کیوں تعوذ پڑھنا چاہیے, کیوں الاستعاذہ پڑھنا چاہیے. تو قرآن میں خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا, سورہ نحل آیہ نمبر 98, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ, کہ جب بھی تم قرآن پڑھو تو تمہیں چاہیے کہ اللہ سے پناہ مانگو شیطان مردود سے. تو کیوں ہمیں پناہ چاہیے اللہ کی؟ تاکہ ہم شیطان سے بچ سکیں, اس کے وسوسوں سے بچ سکیں. اکثر قرآن پڑھتے وقت جو ہم غلطیاں کرتے ہیں, جیسے پچھلے لیسن میں تھا لہن جلی لہن خفی, تو چھوٹی غلطی ہو یا بڑی غلطی ہو, ہم کو ہر غلطی سے بچنا چاہیے. اور یہ ظاہر ہے جب ہم شیطان سے پناہ مانگیں گے, ہم اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے, تو بہت ممکن ہے کہ ہم ان غلطیوں سے بچ سکیں. لیکن اگر ہم لوگ بے دہانی میں بس پڑ جائیں اور جو ہے کبھی اس کا صحیح تلفظ بھی ادا نہ کر سکیں, تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہم جو ہے اس سے پناہ میں نہیں آ رہے ہیں. تو ہمیں شعوری طور پر دل کو حاضر رکھ کر شعوری طور پر ہم کو تعوذ پڑھنا چاہیے, الاستعاذہ, تاکہ جو ہے ہم واقعی شیطان سے ہم پناہ حاصل کر سکیں. تو اب یہ دیکھتے ہیں, اسی میں ہے کہ الاستعاذہ کے بھی جو ہے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں, تو لاؤڈلی اور سائلنسلی. تو کب ہم زور سے پڑھ سکتے ہیں اور کب ہم آہستہ پڑھ سکتے ہیں. تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ لاؤڈلی کب پڑھنے کی اجازت ہے. اگر ہم کوئی ہم سے سن رہا ہے, اگر ہم کسی کو سبق سنا رہے ہیں, ریسائٹیشن تلاوت سنا رہے ہیں, اکثر جیسے ٹیچر کو سنا رہے ہیں, جو بھی سنا رہے ہیں, تو جو ہے ہم اس کو زور سے پڑھیں گے. یا پھر اگر ہم گروپ میں پڑھ رہے ہیں تو صرف فرسٹ ریڈر جو ہوگا, پہلا پڑھنے والا, وہ لاؤڈلی پڑھے گا اور باقی سارے لوگ اپنے دل میں پڑھیں گے. اور الاستعاذہ کو سائلنٹلی پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب یا تو ہم اکیلے ہیں تو ہم آہستگی سے پڑھ سکتے ہیں, یا پھر یہ کہ نماز میں ہم کو سلولی آہستہ سے سائلنٹلی ہی پڑھنا ہے. اب دوسرا ہے الاستعاذہ کے بعد البسم اللہ. تو البسم اللہ کیا ہے؟ کسی کو یہ خیال تو نہیں گزرا کہ میں نے بسم اللہ کی جگہ بسم اللہ کہہ دیا؟ نہیں, اس کا اصل لفظ بسم اللہ ہی ہے. تو قرآن جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو الاستعاذہ کے بعد the second thing البسم اللہ ہے, یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو رحمان اور رحیم ہے. تو قرآن پاک کی ہر سورت سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی ہے, اور وہ ہمیں پڑھنا لازمی ہے, سوائے سورہ توبہ کے, کیونکہ اس کے ساتھ لکھی ہوئی نہیں ہے تو ہم کو اس کے ساتھ پڑھنا نہیں. ہر سورہ کی ابتدا ہمیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کرنی ہے. اور اس کے بھی یہی ہے کہ اس کو لاؤڈلی بھی پڑھا جا سکتا ہے اور سائلنسلی بھی پڑھا جا سکتا ہے, آہستہ آواز میں اور زور کی آواز میں. تو لاؤڈلی جب ہم کسی کو سنا رہے ہیں, جیسے اسٹوڈنٹ ٹیچر کو سنا رہے ہیں, یا جو بھی اگر آپ کسی سے پڑھ رہے ہیں, سیکھ رہے ہیں, تو آپ لاؤڈلی ریسائٹیشن کر رہے ہیں تو بسم اللہ بھی زور سے ہی پڑھنی ہے. لیکن اگر آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سائلنٹلی پڑھ سکتے ہیں, یا اگر آپ اپنی اون تلاوت کر رہے ہیں خاموشی کے ساتھ تو آپ بسم اللہ بھی آہستگی سے ہی پڑھیں گے. تو ہوپ فلی یہ سب چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. تو انشاءاللہ اس کی کنٹینیوشن اب نیکسٹ ویک اور اس کو ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو آج ہم آتے ہیں اپنی لیسن کی جو آیات ہیں وہ دیکھتے ہیں کون سی آیات ہیں. آج ہمارے لیسن ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 22 سے 24 تک. تو
انشاءاللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک کھول لیجئے اور اس کو غور سے سنیے. میں تلاوت کرتی ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة اعدت للکافرین. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ نیکسٹ ویک آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی. سسٹر نائلہ اب آپ لے لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسی ہیں میری پیاری پیاری بہنیں؟ آپ کا لاسٹ ویک کیسا گزرا؟ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ. الحمدللہ اب ہم اپنے چلیں تفسیر کے سیشن کا آغاز کرتے ہیں. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. فاما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم اہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی. آمین یا رب العالمین. تو تھوڑا سا ریویو کر لیتے ہیں لاسٹ ویک کی آیت کا. ہم نے آیت نمبر 20 کی تھی. 21 تک ہم نے کیا تھا لاسٹ ویک. تو اسی کی تھوڑا سا ہم ریویو کے ساتھ میں ہم شروع کرتے ہیں. بسم اللہ. تو لاسٹ ویک ہم نے آیت نمبر 21 میں ٹرانزیشن کے بارے میں بات کی تھی. وہ پروفاؤنڈ مومنٹ جس میں اللہ تعالیٰ addresses the whole humanity directly and ordering them to worship him. اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ اللہ کا تقوی حاصل ہوگا. اور ہم نے تقوی کے حصول کے بینیفٹس بھی دیکھے تھے کہ تقوی سے اللہ کی مدد و نصرت، اس کی محبت و قربت، رزق میں برکت، زندگی میں آسانیاں، جنت کا حصول وغیرہ وغیرہ، یعنی بے شمار فوائد ہیں اس کے. تو اس آیت کا آغاز یا ایوہا سے ہوا جو حرف ندا ہے اور جو اسٹریس کرنے کے لیے اور اٹینشن گریب کرنے کے لیے بھی آیا ہے. اور پھر کس کو مخاطب کیا گیا؟ الناس، آل ہیومینٹی. اور کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اعبدو، عبادت کا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ عبادت کا کرنا تمام انسانیت کے لیے ضروری ہے. کیوں؟ Because this is the very purpose for which we were created. سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا میں نے جن و انس کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کریں. تو میری اور آپ کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم دنیا میں کوئی خاص مقام حاصل کرتے، کوئی خاص ڈگری حاصل کرتے، کوئی خاص جاب پکڑتے یا کوئی مال و دولت یعنی جمع کرتے، گھر گاڑی وغیرہ یعنی اسٹیٹس وغیرہ، بلکہ یہ
کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. اسی لیے یہاں تمام انسانیت کو حکم دیا جا رہا ہے کہ عبادت کرو اپنے رب کی جس نے تمہیں پیدا کیا، کیونکہ اگر تخلیق کا مقصد پورا نہ کیا تو باقی سب بیکار ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صرف 2 ڈیسٹینیشنز ہیں، جنت یا جہنم. جو اپنی کریشن کا پرپس پورا کرتے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، اور جو نہیں کرتے وہ بیکار گاربیج ہیں جس کو ان دا اینڈ برن اور ڈسٹرائڈ ہی ہونا چاہیے. دوسری چیز اس آیت سے سیکھنے کی جو ہے وہ یہ کہ وے ٹو تقوی، اللہ کے احکامات کو بجا لانا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی عبادت کے ذریعے ہوتا ہے. کیونکہ انکریز ان عبادہ ول انکریز ان کانشیسنس آف اللہ سبحانہ تعالیٰ وچ از تقوی. تو تقوی اور عبادت ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں ایک دوسرے سے، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. تقوی آ نہیں سکتا جب تک انسان صحیح معنوں میں درست طریقے سے عبادت نہ کرے. تو اس آیت سے عبادت کا ہمارے اوپر واجب ہونا بھی ثابت ہوتا ہے، یعنی یہاں حکم دیا جا رہا ہے، فعل امر ہے، چوائس نہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ عبادت 2 طریقے سے کی جاتی ہے. نمبر 1 ریچولس، جیسے خاص عبادت جو ارکان ہیں جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا وغیرہ وغیرہ. اور نمبر 2 جنرل ورشپس، اور یہ اس میں ہر وہ بات یا کام جو اللہ پسند فرماتا ہے، یعنی اینی اسپیچ اور ایکشن hidden or apparent that Allah likes and approves of. اور اس سے ہمیں عبادت کا وسیع کانسیپٹ سمجھ میں آتا ہے، اور اس کا فائدہ بھی ہم ہی کو ہوتا ہے، کسی اور کو یا اللہ تعالیٰ کو نہیں. اللہ تعالیٰ کو تو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں، تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہی ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم عبادت کریں تاکہ دنیا اور آخرت کی ناکامی اور رسوائی سے بچ جائیں اور ان دا اینڈ کامیاب ہو جائیں. تو چلیں اب ہم آیت نمبر 22 کی طرف چلتے ہیں. الذی جعل لکم، الذی اس ورڈ سے آپ فیملیئر ہیں. جعل جیم عین لام اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ جعل کا مطلب ہوتا ہے ایک حالت سے دوسری حالت میں لے جانا. جعل لکم تمہارے لیے، کیا؟ الارض زمین، فراشا، فراشا اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہے فرش یعنی بستر. تو پچھلی آیت میں انسان کی تخلیق کی بات ہوئی، خلقکم، اور یہاں زمین و آسمان کی تخلیق کی بات ہے. ہمارے رب نے ہماری تخلیق کے ساتھ ساتھ زمین و آسمان کو بھی بنایا ہے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وہ بھی. انسان کی تخلیق ایک بڑی بات ہے، مگر زمین و آسمان کی تخلیق اس سے بھی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ غافر آیہ 57 میں کہ البتہ زمین اور آسمانوں کی تخلیق زیادہ بڑی ہے انسان کی تخلیق سے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، علم نہیں رکھتے. تو ہمیں اللہ کی عبادت صرف اسی لیے نہیں کرنی کہ اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، بلکہ اس پوری کائنات زمین و آسمان کو بنانے والا بھی وہی ہے، اور اسی نے زمین پر یہ سب کچھ کس کے لیے بنایا؟ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چرند پرند، جانور، نباتات، پھل پھول ہمارے لیے. تو الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء، اور آسمان کو بنایا چھت. زمین کو آپ دیکھیں کہ جو یہاں فرش کی بات ہوئی، تو فرش جو ہے نا، یہ لائک اے بیڈ اسپریڈ. فراش کہتے ہیں وہ چیز جو پھیلائی جائے، بچھائی جائے، جیسے چادر یا کارپٹ وغیرہ بچھاتے ہیں. اور فرشا لٹرلی کہتے ہیں ٹو اسموتھن، ٹو پیو، یعنی برابر کرنا، ہموار کرنا. تو اس نے زمین کو ہمارے لیے پھیلا دیا، برابر کر دیا، which is easy to walk on, tread on, sleep on، جیسے قالین کو زمین پہ پھیلایا جاتا ہے. اور اس کو کئی طرح سے سمجھا گیا ہے. نمبر 1، اللہ نے زمین کو ہمارے لیے کھلا اور وسیع کر دیا ہے. It is open and spacious. You don't feel constricted, right? نمبر 2، زمین کو بستر کی طرح بنایا ہے. اب آپ دیکھیں کہ بستر کا سوچتے ہی ہمیں کمفرٹ، ریسٹ، پیس ایسا خیال آتا ہے نا. تو زمین ہمارے لیے باعث سکون اور راحت اور آرام ہے. یہ ہمارے آرام کی تمام ضروریات مہیا کرتی ہے. نمبر 3، زمین کو ہمارے رہنے اور بسنے کے لیے سوٹیبل اور ہیبیٹیبل بھی بنایا. سورہ نبا آیہ نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو مہد یعنی آرام کی جگہ نہیں بنایا؟ اور مہد کہتے ہیں کریڈل آف بیبی کو. تو آپ دیکھیں کہ اللہ کی رحمت اور مہربانی کہ ہمارے جسم کی اور ہماری زندگی کی تمام نیڈز اس نے زمین میں رکھ دی، یعنی ہمارا فوڈ، پانی، سورس آف کلودنگ، ہوا، واٹر، ایوری تھنگ. اللہ نے زمین کو ہمارے لیے رکھ دیا. اور اس کو کئی طرح سے سمجھا گیا ہے. نمبر 1، اللہ نے
ہر چیز اس نے زمین کے اندر اور زمین کے اوپر رکھ دی. اور پھر آگے دیکھیں والسماء بناء، اور اس آسمان کو اس نے چھت بنایا. بنا کو دیکھ لیں، با نون یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور بنا کہتے ہیں چھت یا کوئی بلڈنگ یا اسٹرکچر، اور بلندی کو اور سیلنگ کو بھی کہتے ہیں. وہ سیلنگ جو اسٹرانگ اور فرم بھی ہو، اور یہاں پہ ہم اس کو سیلنگ کے معنوں میں ہی لیں گے کیونکہ یہ زمین کے مقابلے میں آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو فلورنگ یعنی فرش، اور آسمان کو چھت یعنی سیلنگ اور روف بنایا. سورہ رعد آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بغیر ستونوں کے کھڑے ہیں. سورہ انبیاء آیت نمبر 32 میں فرمایا وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، کہ اور بنایا ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت. آسمان کو اوپر دیکھ کے ہمیں کتنا سکون ملتا ہے نا. اب سوچیں کہ اگر آسمان نہ ہوتا، کچھ نہ ہوتا ہمارے اوپر، تو ہمیں کیسا محسوس ہوتا. آسمان سے ہمیں ایک پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ بیسکلی ہماری یعنی زندگی میں کون سی 2 بیسک نیڈز ہیں، ضروریات ہیں. ہمارا کھانا پینا یعنی فوڈ، اور رہنے کی جگہ. اللہ تعالیٰ نے یہ پوری زمین اور آسمان ہمیں ایک وسیع گھر یا بیڈ روم کی طرح دے دی. اور دوسری ضرورت یعنی فوڈ کے لیے وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، انزلہ اس نے اتارا، نون زائی لام اس کا روٹ ورڈ ہے. اس نے اتارا آسمان یعنی بادلوں سے پانی. پانی جو ہم پیتے ہیں وہ ہماری زندگی کی بقا کا ذریعہ ہے. اگر بارش یعنی اللہ تعالیٰ بارش کے ذریعے نہ اتارے تو یہ دریا، جھیلیں، یہ سب بالآخر ڈرائی ہو جائیں اور ہمارے پینے کے لیے کچھ نہ رہے. تو یہ اس کی رحمت ہی ہے کہ وہ پانی آسمان سے اتارتا ہے. اور پھر فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اخرج، خا را جیم اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس کا مطلب ہے نکلنا. پھر اس نے نکالا بھی ساتھ اس کے یعنی پانی کے، من سے، الثمرات سا میم را اس کا روٹ ورڈ ہے. ثمرہ کہتے ہیں پھل کو یعنی فروٹس، اور اس کا لٹرل میننگ ہے پروڈکٹ آف اے پروسیس. جیسے آپ دیکھیں کہ پھل، سبزی، گرینز یعنی پروڈیوس وغیرہ. اور یہاں پلورل یعنی الثمرات یوز ہوا ہے which shows variety and large quantity, right. آگے دیکھتے ہیں من الثمرات رزقا لکم. رزق کو دیکھیں را زائی قاف اس کا روٹ ورڈ ہے. اور رزق کہتے ہیں ہر وہ چیز جو نرشمنٹ پہنچاتی ہے. آپ دیکھیں کہ کیا ضروری تھا کہ ہمارا رزق ذائقے میں بھی اچھا ہو اور دیکھنے میں بھی نگاہوں کو اچھا لگے. آپ دیکھیں پھلوں کے طرح طرح کے رنگ، خوشبو، ذائقے. ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے ایک بد ذائقہ، بدنما، اگلی، ڈسکسٹنگ کھانا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیئر منیمم نہیں دیا. He went out of his way to create all this food for us. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے زمین کو فرش بنایا، آسمان کی چھت مہیا کی، پھر پانی اتارا جس سے طرح طرح کی نباتات اگتی ہیں، اور اس سے نہ صرف ہم بلکہ دوسرے جاندار بھی غذا حاصل کرتے ہیں. اور ان کو کون کھاتا ہے؟ بہت سے ہم بھی کھاتے ہیں، جیسے تمام حلال مویشی جانور، کیٹلز وغیرہ، اور کچھ برڈ وغیرہ بھی. تو جب الذی جعل لکم اس نے ہمارے لیے سب بنایا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فلا تجعلوا للہ اندادا، فلا تو نہ، تجعلوا تم بناؤ، یہ واو کا صیغہ دیکھ رہے ہیں جمع کے لیے، تم سب بناؤ، للہ اللہ کے لیے، اندادا. اندادا کو دیکھ لیں کہ اس کا روٹ ورڈ ہے نون دال دال، اور اس کا سنگولر ہے ند. ند کہتے ہیں جو کسی کا شریک ہو، someone who shares something with someone. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ کسی کی پوزیشن، اس کا یعنی اسٹیٹس، اس کی کیریکٹرسٹکس وغیرہ. اور ند جو ہے نا ایک نیگیٹو کونوٹیشن رکھتا ہے، یعنی منفی معنی ہے اس میں، جیسے ایک رائیول ہوتا ہے، رقیب، آلٹرنیٹیو. اور یہاں یعنی جو جس معنی میں آئے گا وہ ہے anything that challenges God. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا. Don't live your life in opposition to him. Don't put things in your life that challenge him. Don't set equals to Allah subhanahu wa ta'ala. Don't worship
love and fear others as you worship, love or fear Allah. Don't believe about others as you believe about Allah. ہم اللہ کے بارے میں کیا بلیو رکھتے ہیں کہ وہ ہمیں رزق دیتا ہے، وہ ہماری دعائیں سنتا ہے، وہ ہمیں زندگی اور موت دیتا ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور یہ صرف اللہ کے لیے مخصوص ہے، اور ان میں ہم کسی کو بھی شریک نہیں کر سکتے۔ پھر آگے فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پہ وا کا مطلب جو ہے وہ ٹرانسلیشن وہ حالانکہ میں حالانکہ کیا گیا ہے کیونکہ کانٹیکس کے حساب سے، تو کانٹیکس کے حساب سے اس کو ہم کہیں گے حالانکہ تم جانتے ہو، یعنی کہ تم تورات اور انجیل پڑھتے ہو، جانتے ہو یعنی کہ اللہ ایک اور لا شریک ہے، پھر بھی جانتے ہوئے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو۔ آگے سورہ بقرہ ہی میں آئے گا آیت نمبر 165، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو دوسروں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ ان سے محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے انداد اور شریک اور اللہ کے کمپٹیٹرز کون کون سے ہیں۔ پچھلی آیت میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ ہمارا اور اللہ کا پرائمری ریلیشن شپ کیا ہے۔ یاد ہے آپ کسی کو کیا پرائمری ریلیشن شپ ہے؟ رب اور عبد کا، اور اس کی بنیاد کس چیز پہ ہے؟ محبت پہ۔ تو پہلی چیز جس میں ہم اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ محبت ہے۔ جس لیول کی اور طرح کی محبت ہمیں اللہ سے کرنی چاہیے ویسی ہم کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل کچھ لوگ مال سے اس درجے کی محبت کرتے ہیں، کچھ اسٹیٹس سے، کچھ گریڈ اور طمع اور یعنی لسٹ کی وجہ سے، اور کبھی یعنی شہرت یا خود پرستی، پرائڈ، اور پھر فیملی جس میں اسپاؤس یا بچے یعنی جب ہوتے ہیں تو جب ان کی حد سے بڑی ہوئی محبت میں ہم اللہ کی نافرمانیوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات کو پیچھے کر دیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جن کو ہم اللہ کے مقابلے میں اپنے دل میں جگہ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو چیلنج کر رہے ہیں کہ دیکھو تم کو پیدا کرنے والا میں ہوں، ان کو بھی پیدا کرنے والا وہ میں ہوں جن کو تم سے پہلے یعنی جو گزر چکے، الذین والذین من قبلکم، اور تمہارے لیے ہر چیز کا مہیا کرنے والا بھی میں ہوں، تمہاری نیڈز اور وانٹس کو بھی پورا کرتا ہوں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ صرف دیتا ہے بلکہ لو، کمپیشن اور کیئر کے ساتھ دیتا ہے، اور ایسا نوازتا ہے کہ کوئی دوسرا ایسا نہیں نواز سکتا۔ تو پھر کسی دوسرے کی بندگی کیوں؟ کوئی اور شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی اور سے ہم کیسے محبت کر سکتے ہیں اس جیسی؟ اور آگے فرمایا جا رہا ہے تم جانتے ہو، اور یہ علم ہے جو اللہ has done for you and how little you acknowledge it۔ صحیحین میں حدیث ہے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تمہارا خالق ہے کسی کو شریک ٹھہرانا۔ حضرت معاذ والی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو اللہ کا حق بندوں پہ کیا ہے؟ یہ کہ اس کی عبادت کریں اور کسی کو اس کی عبادت میں شریک نہ کریں۔ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جو اللہ چاہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم مجھے اللہ کا شریک ٹھہراتے ہو؟ یوں کہو جو اللہ تعالیٰ اکیلا چاہے، یعنی ایسے تمام کلمات توحید کے خلاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ شرک اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے جیسے چونٹی جو رات کے اندھیرے میں کسی صاف پتھر پر چل رہی ہو، یعنی اتنے خفیہ طریقے سے وہ ہمارے اندر سرایت کر جاتا ہے شرک۔ قسم ہے اللہ کی اور قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی، یہ کہنا بھی شرک ہے۔ کسی کا یہ کہنا کہ اگر اللہ نہ ہوتا فلاں نہ ہوتا، یہ بھی شرک ہے۔ تو ہم دیکھیں کہ یہ ایسے تمام چیزیں نا یہ شرک میں آ جاتی ہیں۔ تو امام رازی اور دیگر علماء نے اللہ کے وجود پر بھی اس آیت سے استدلال کیا ہے، اور فی الواقع یہ آیت اللہ تعالیٰ کے وجود پہ بہت بڑی دلیل ہے۔ زمین و آسمان کی مختلف شکل و صورت، مختلف رنگ، مختلف مزاج، ان میں سے ہر ایک کا نفع بخش ہونا اور خاص حکمت کا حامل ہونا ان کے خالد کے وجود کا اور اس کی عظیم الشان قدرت، حکمت اور زبردست سلطنت کا ثبوت ہے۔ آسمان کو دیکھیں، اس کی وسعت اور بلندی، دن کے وقت اس پر چمکتا ہوا سورج اور کبھی روئی کی طرح دھنکے ہوئے مختلف شکلوں کے بکھرے ہوئے بادل، اور رات میں خوبصورت چمکیلے ستارے اور چاند۔ سمندر کو دیکھیں جو کس طرح موجیں مارتے ہوئے زمین کو گھیرے ہوئے ہیں مگر اپنی حد سے آگے نہیں بڑھتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو۔ اور اس کے اندر کی مخلوقات کو دیکھیں، یعنی اس کی گہرائیوں میں جو مخلوقات ہے اس کو تو اب تک ہم ڈسکور بھی نہیں کر سکے ہیں۔ اونچے نیچے مضبوط پہاڑوں کو دیکھیں جو زمین میں گڑے ہوئے ہیں اور اسے ہلنے نہیں دیتے، جن کے رنگ اور شیپس مختلف ہیں۔
پھر زمین پہ پھیلی ہوئی دوسری مخلوقات یعنی جانور، چرند پرند، درخت، کیڑے مکوڑے اور مختلف نباتات پہ نظر ڈالیں اور زمین کو سرسب و شاداب کرنے والی نہریں اور واٹر فالز کو دیکھیں۔ سبحان اللہ، طرح طرح کے پھول اور پھل اور سبزیاں، مزے مزے کے میوے، زمین ایک، پانی ایک، لیکن شکلیں، صورتیں، ٹیسٹ اور کلر، ان کے فائدے الگ الگ۔ کیا ہمارے ارد گرد بکھری ہوئی بے شمار اللہ کی تخلیقات یہ نہیں بتاتی کہ ان کا کوئی بنانے والا بھی ہے؟ کیا یہ ساری مخلوقات اپنے خالق کی ہستی، اس کی ذات اور اس کی توحید پہ دلالت نہیں کرتی؟ بے شک یہ انڈینائبل پروفس ہیں جن میں ہمیں اللہ عز و جل کی رحمتیں، حکمتیں، اس کا انعام اور اس کی بے مثال قدرت نظر آتی ہے۔ تو اس استدلال کے بعد کہ کیوں ہمیں اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے، لا الہ الا اللہ کے بعد اب محمد الرسول اللہ کا بیان ہے۔ اگلی آیت میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ، اور اگر ہو تم، فی ریبن، کسی شک میں۔ ریب ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، گزر چکا ہے، اور یہ وہ شک ہوتا ہے جو اضطراب، بے چینی اور انریسٹ پیدا کرے اور سکون لے جائے، اور یہ امپورٹنٹ میٹرز کے بارے میں ہوتا ہے۔ معمولی باتوں کے میں شک پڑ جائے کہ میں نے کھانا کھایا تھا یا نہیں کھایا تھا وہ ریب نہیں ہوتا، وہ شک ہوتا ہے، لیکن یہ ریب جو ہے وہ امپورٹنٹ میٹرز کے بارے میں ہوتا ہے، اور یہ ایسا شک جو بعد میں کلیریفائڈ بھی ہو جائے، یعنی چلا جائے، یعنی وہ بات درست ہی نہیں تھی جس کے بارے میں شک تھا۔ تو کس قسم کا شک اور ڈاؤٹ کسی انسان کے دل میں آ سکتا ہے؟ یعنی اس کلام کے بارے میں، اس کی آتھینٹسٹی کے بارے میں، کہ کیا یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خود گڑھا ہے۔ تو آگے دیکھتے ہیں ہم کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، اس سے جو نازل کیا ہم نے۔ نزلنا جو ہے نا یہ مختلف ہے انزلنا سے۔ انزلہ ہوتا ہے، انزلہ ینزل، انزال ہوتا ہے اتارنا، to send down something، لیکن نزلنا اس میں نزلہ ینزل تنزیل کہتے ہیں، آہستہ آہستہ بتدریج اتارنا، گریجولی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنے عرصے میں اترا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ 23 ایئرز میں، تھوڑا تھوڑا کر کے، رائٹ؟ تو یہاں پہ پھر دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما نزلنا علی عبدنا، ٹھیک ہے؟ تو یہاں نوٹ کریں کہ عبدنا کہا ہے، رسولنا نہیں کہا۔ پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان تھے، یہ بتانے کے لیے۔ دوسری یہ کہ پوری انسانیت کو سلیو یعنی عبد بننے کے لیے کہا گیا، اعبدوا ربکم ربکم، رائٹ، یہ کہا گیا تھا۔ اور یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ بائی دا وے تمہارے درمیان ہی ہمارا ایک عبد یعنی سلیو موجود ہے، سو بی لائک ہم۔ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے نزدیک بہت اعلیٰ مقام ہے، بٹ ان موسٹ پلیسز ان قرآن جہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا، جہاں وہ ہائیسٹ اسٹیٹس مقامات پہ ہیں، وہاں انہیں رسول نہیں کہا گیا بلکہ عبد کہا گیا۔ جیسے فرمایا فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، اور یہ کب کہا گیا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پہ ہیں، جہاں تک جبریل علیہ السلام کی بھی رسائی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے موقع پر ساتوں آسمانوں کے اوپر لے جائے گئے، ہم دیکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، اور کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ تو قرآن میں ہائیسٹ پلیسز جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے وہاں انہیں عبد کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت کانسیپٹ ہے ہمارے دین کا، اور اس کا سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ ہم غیب پر اور اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ اس دنیا کی زندگی میں غلام سے نیچے کوئی لوور لیول نہیں ہے، یعنی غلام سلیو سے کمتر کوئی مقام نہیں، مگر جب یہ غلامی اللہ عز و جل کی جاتی ہے تو اس سے بڑھ کر بلند کوئی مقام نہیں ہو سکتا، عبداللہ سے بڑھ کر کوئی گریٹر اسٹیشن ہو ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللہ، یعنی the position of ultimate humility as a result of this deen becomes the position of ultimate pride۔ کیوں؟ کیسے؟ اگر میں ایک غلام ہوں تو میرا مقصد اپنے مالک کو خوش کرنے کے سوا کچھ اور نہیں، تو جب میں صرف اللہ کی بندی اور اس کی سلیو بننے کا فیصلہ کرتی ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں
کہ میری سوسائٹی میرے بارے میں کیا سوچتی ہے. میری فیملی, میرے دوست, میرے رشتہ دار, میرے گھر والے, none of them matters now. مجھے ان میں سے کسی کو بھی راضی اور خوش کرنے کی ضرورت نہیں. مجھے صرف اللہ کو راضی کرنا ہے. I am no longer a slave of fashion, cultural trends and peer pressure. I have been freed from every slavery because I have accepted the slavery of Allah. That is the ultimate form of freedom. علامہ اقبال نے اس کو بڑی خوبصورتی سے بیان فرمایا. وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے, ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو یعنی اگر ہم اللہ کے بندے اور غلام نہیں تو گارنٹی ہے ہم کسی اور کے یا کسی اور چیز کا غلام ہیں. If you are not a slave of Allah, then definitely a slave of something else. اور وہ کیا کیا ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑھ کر خدا ہماری اپنی خواہشات, our own desires, ہمارا موڈ, ہم اپنے جذبات کے غلام ہوتے ہیں, ہم جو چاہتا ہے وہ کرتے ہیں, اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس کے علاوہ اور ہم کس کس کے غلام ہیں. تو یہاں پہ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ. تو لے آؤ کوئی صورت. اب سورہ کو دیکھ لیں کہ عربز میں لفظ سورہ اس طرح پہلے کبھی استعمال نہیں ہوا تھا. سین واو رو سور یعنی سین واو را اس کا روٹ ورڈ ہے, اور یعنی یونٹ آف لینگویج کے طور پہ جو عرب لینگویج میں ورڈز یوز ہوئے وہ قصائد, باب یا کلام یعنی اس طرح وغیرہ وغیرہ یوز ہوئے. سورہ کا لفظ قرآن ہی کے لیے محفوظ ہے. یہ قرآن کا معجزہ ہے, چیلنج ہے, جس میں عربی الفاظ کو اس طرح یوز کیا گیا کہ خود عرب حیران رہ گئے. اور سور کہتے ہیں کسی شہر کی ہائی اینشینٹ آؤٹ سائڈ والز کو, جن کا مقصد سٹی کو محفوظ رکھنا اور ان میں لمیٹڈ ایکسس دینا ہوتا ہے. اور یہ کنگز بناتے تھے یہ والز سرٹن امپورٹنٹ سٹیز کے اراؤنڈ. تو جب یہ لفظ سورہ سنتے ہیں تو فوراً یعنی ان عربس کے ذہن میں خیال آتا ہے وچ کنگ, کیونکہ عرب میں تو یہ دیواریں تھی نہیں, کیونکہ وہاں پہ تو کوئی ضرورت ہی نہیں تھی کسی چیز کو پروٹیکٹ کرنے کی. تو کہاں انہوں نے یہ دیواریں دیکھی تھیں؟ اپنے ٹریول کے دوران پرشیا اور روم اور یعنی رومن امپائرز وغیرہ, یہاں پہ انہوں نے یہ دیواریں دیکھی تھی اپنے ٹریولز کے دوران. تو جب انہوں نے یہ لفظ سورہ سنا تو فوراً ان کے ذہن میں جو سوالات اور خیالات آئے وہ یہ تھے کہ اس کا کنگ کون ہے, اور اس کی یعنی ویلیو یعنی یہ کوئی بہت اہم چیز ہے. اور تیسری یہ کہ it is not from around here, so it is from a king far away and it is of high value and it is not around from here. تو جیسے سور یعنی ہائی سٹی والز کو کنکر نہیں کر سکتے, عبور نہیں کر سکتے, اسی طرح سورہ کو you cannot overcome it. اور جس طرح کوئی اگر اس سور یعنی دیوار کو اینشینٹ وال کو اٹیک کرے تو وہ حملہ کس پہ ہوگا؟ اس شہر کے عوام کے خلاف یا اس کے کنگ کے خلاف؟ کنگ کے خلاف, رائٹ؟ تو کسی سورہ پہ کرٹیسزم, اس کے اندر جو احکامات ہیں ان پہ تنقید اور اعتراض یعنی کرنا, وہ دراصل یعنی آفنس ہے اور تنقید ہے خود اللہ پر. سبحان اللہ. تو یہاں صرف ایک لفظ سورہ استعمال کر کے یہ تمام باتیں واضح کر دی گئی ہیں. یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ کوئی کلام یا قصص لے آؤ, کہا ایک سورہ لے آؤ. تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو اب دوبارہ سے ہم ریویو کرتے ہیں. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. ٹھیک ہے, اب اس کو دیکھیں کہ فرمایا من مثلی نہیں کہا صرف, یعنی اس کا مطلب ہے کہ کچھ اس میں سے ریموٹلی مے بی 1% لائک اٹ, گیو می سم تھنگ کلوز ٹو اٹ, فاتو بسورہ من مثلہ. اور تو یعنی بلا لو اپنے گواہوں کو, وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اپنے گواہوں کو, اپنے یعنی اپنے ہیلپرز کو بلا لو اللہ کے سوا اگر تم سچے ہو. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی this is the 6th time that this challenge is issued. اور اس سے پہلے 5 times مکہ میں یہ چیلنج دیا گیا تھا, مدینے میں یہ پہلی مرتبہ چیلنج دیا گیا,
اور یہ ارلی مدینہ کا زمانہ ہے. یہاں اس چیلنج کا مقابلہ یعنی جواب کس نے دینا تھا؟ پیپل آف دا بک، علماء نے. تو یہ مکہ کی طرح کا چیلنج نہیں ہے کہ وہ عربی لینگویج کے ذریعے اس کا مقابلہ کرتے ہیں. یہاں مدینے میں اس چیلنج کا مقابلہ ان علماء نے جو سب سے زیادہ کوالیفائڈ تھے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کو کیا، انہوں نے کرنا تھا. تو انہوں نے کس چیز سے کرنا تھا اس کا مقابلہ، اس چیلنج کا؟ انہوں نے اپنی کتابوں سے، یعنی وہ چاہتے وہ تو کوئی تورات کا کوئی حصہ لاتے اس کے مقابلے میں. لیکن اب اگر وہ تورات لاتے تو کیا ہوتا؟ اس سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی تصدیق ہوتی تھی ان کی کتابوں میں. تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. تو اسی لیے ان سے کہا جا رہا ہے کہ چلو تم کچھ لے آؤ اس سے ملتا جلتا. یو نو وائی ڈونٹ یو جسٹ ڈو دیٹ مچ. اور پھر یہ کہ ودعو شہداءکم، اور بلا لو اپنے گواہوں کو، اپنے وٹنسز کو، اپنے ایکسپرٹس کو، ہیلپرس کو. ان کنتم صادقین، if in fact you are telling the truth and you are convinced. تو یہاں پہ یعنی ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرما رہے ہیں کہ you're not even telling the truth about you being doubtful about it. ان کے بلف کو کال آؤٹ کیا جا رہا ہے. وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ، اور اگر تم ہو کسی شک میں. اور آگے فرمایا ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو. یعنی کیا تمہیں واقعی شک ہے؟ I am calling you out. You are not telling the truth. You are not in any doubt that this is the word of God. You are making it up. تم یہ سب کچھ بنا رہے ہو اپنی کرپشن اور اپنی پرائڈ کو چھپانے کے لیے. صرف یہی وجہ ہے تمہارے اس اعتراض اور کرٹیسزم کی. تو یہاں تک جو ہم نے پڑھا اس سے ہمیں دعویٰ کا انداز یعنی پیٹرن بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کا آغاز اللہ کی پہچان، اس کی عظمت سے ہوتا ہے. ہم نے دیکھا تھا الحمدللہ رب العالمین. پھر ان کو مختلف طریقوں سے سمجھایا اور بتایا جاتا ہے. جیسے پچھلے انبیاء کا بھی طریقہ ہم دیکھیں کہ پہلے اللہ کا پیغام دیا گیا، انہیں ہر طریقے سے دلائل کے ذریعے سمجھایا گیا. پھر بھی جب انہوں نے ماننے سے انکار کیا تو آخر میں معجزات کے ذریعے ثابت کیا گیا کہ اگر یہ معجزات رب واحد اور اعلیٰ کی طرف سے نہیں تو پھر کس کی طرف سے ہیں. اور اس کے بعد بھی وہ جب نہیں مانے، ریجیکٹ کیا، تو آگے بھی ہم اس آیت میں دیکھیں گے کیا ہوا. تو انہیں عذاب و سزا دی گئی. یہاں بھی آخر میں کہا گیا کہ اگر اللہ کی تمام نشانیاں، یہ زمین و آسمان، اللہ کی تمام دیگر تخلیقات اور قرآن کی حکمت سے بھری آیات سننے کے باوجود بھی تم ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے اور سمجھتے ہو کہ اس نبی امی نے خود گڑھ لیا ہے، تو تم لے آؤ اس جیسی کوئی سورہ اگر تم سچے ہو. تو اب ہم آگے آیت نمبر 24 کی طرف چلتے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، تو ان اگر، لم تفعلوا یعنی تم اگر اب تک نہ کر سکے اور نہ تم اب کرو گے. یعنی you have not been able to do that. اور یہ کلام شرطیہ یعنی کنڈیشنل اسٹیٹمنٹ ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ایک براڈر چیلنج ہے. یہ یعنی اس میں یہاں پہ زیادہ وسیع معنی ہے، زیادہ وسیع تر چیلنج ہے یہاں پہ. یعنی check your history if you ever were able to do that and check now if you can still do it. آگے یہ دیکھیں کہ تفعلو آیا ہے، تعملو نہیں آیا. کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ فعل اور عمل دونوں کا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ کرنا، یعنی عمل ہوتا ہے جو جانتے بوجھتے کیا جائے نیت کے ساتھ. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فرق ہے عمل اور فعل میں. یعنی عمل از این ایکشن ڈن کانشیسلی with intention of doing good deeds. جیسے یعنی جو کوئی ایکشن جو کانشیسلی انٹینشن کے ساتھ کیا جائے، جیسا کہ ہم پڑھتے ہیں عامل الصالحات یعنی ڈوئنگ گڈ ڈیڈس with right intentions. فعل الصالحات نہیں کہتے ہم، یعنی فعل ہوتا ہے جو انکانشیسلی یعنی بلا جانتے بوجھتے کیا جائے یا وہ ایکسیڈنٹلی ہو جائے، خود بخود ہونے والا. جیسے یعنی ہم سانس لیتے ہیں یا بلنکنگ آف آئی، یا یہ کہ وہ ایکسیڈنٹلی ہو جائے. تو یہاں فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا کا معنی ہوا کہ تم تو ایکسیڈنٹلی بھی اس قسم کا کوئی کام نہیں کر سکے. You couldn't even stumble upon coming up with anything remotely similar to a surah of Quran. مدینے کے جوز کو قرآن کا پتہ یعنی اس کا علم پہلے سے تھا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ قریش مکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے آ رہے تھے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا ٹائم ہے، اور وہ قریش مکہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے سوالات بھی فرنش کرتے رہے تھے. So they were exposed to Quran. تو یہاں ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا
تم اب تک اس جیسی کوئی صورت لا سکے یا اب لا کے دکھاؤ. تو یہاں یہ جو فیل ہے وہ ہے ٹو انڈیکیٹ ڈو اینی تھنگ، یعنی کوئی ایک اسٹیپ بھی نہیں یہ لے سکے. یو کین ناٹ ایون بگن ٹو ٹیک اینی ایکشن. لم تفعلوا، پھر آگے دیکھیں لم تفعلوا، اس کے بعد بھی کوئی ضمیر نہیں ہے، یعنی تفعلوہ نہیں ہے، یعنی تم کچھ کر ہی نہیں سکتے. تو یعنی وہ اتنا بھی نہیں کر سکتے تھے کہ کہتے کہ چلو ہم کچھ ملتا جلتا کلام ہی بنا کے اور یعنی چند جھوٹے گواہوں کو، شہداء کو، یعنی جو پچھلی آیت میں آیا تھا بنا کر لے آتے ہیں. تو الغرض یعنی وہ تو یہ بھی کرنے سے قاصر رہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ مکہ کے عرب اور مدینے کے یہود اس کلام سے اتنا اوور پاورڈ ہوئے کہ وہ ڈیئر بھی نہ کر سکے کہ ایسا کوئی چیلنج دے سکتے. مکہ کے قریش جو عربی زبان کے ماہر تھے، ان کا تو صرف اتنا کرنا تھا کہ اس طرح کا کوئی کلام لے آتے اور جیت جاتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قرآن سنایا اور قرآن کے الفاظ ہی ان کے لیے یہ دعوت لائے کہ آؤ چیلنج کو قبول کرو اور لاؤ کوئی ایسا کلام. لیکن قریش مکہ یعنی مسلمانوں سے جنگ کرنا اور اپنی فیملی ممبرز کے خلاف تلوار اٹھانا زیادہ آسان سمجھتے تھے بنسبت اس کے کہ اس جیسا کوئی کلام پروڈیوس کر سکتے. اور قرآن کے معجزہ ہونے کی یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ کس قدر غور و فکر کرنے والی یہ مثال ہے. سبحان اللہ. تو اس کا اب ہم ترجمہ دیکھتے ہیں. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تو اگر تم نے نہ کیا اور ہرگز تم نہ کر سکو گے. فَاتَّقُوا النَّارَ وَالْحِجَارَةَ، تو ڈرو، بس ڈرو اس آگ سے جو جس کا ایندھن ہے، اس کا ایندھن ہے الناس یعنی انسان، والحجارہ اور پتھر. تو جب تم پھر اس چیلنج کو کامیاب نہیں ہو سکو گے، یعنی یہ بہت یہاں پہ اسٹرن چیلنج ہے. آپ دیکھیں تو کتنی وثوق کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یو ور نیور ایبل ٹو ڈو دیٹ، یو کین ناٹ اسٹل ڈو اٹ، اینڈ یو ول نیور بی ایبل ٹو ڈو اٹ ٹل دا اینڈ آف ٹائم. یہ پوری یعنی آخرت تک کے لیے یہ چیلنج اللہ تعالیٰ کا موجود ہے. تو پھر جب اس چیلنج میں کامیاب نہیں ہوگے تو کیا کرو؟ وہی انجام ہوگا جو ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے اس سے قبل معجزات کو جھٹلایا، کہ وہ ایندھن بنے اس آگ کا جس میں ان جیسے دوسرے لوگ بھی ایندھن بنے اور انہیں پوجے. اور کچھ مفسرین نے اس سے مراد لی ان کے دل جو پتھر ہو گئے، جیسا کہ ہم آگے پڑھیں گے. تو وہ اپنے ان دلوں کے ساتھ برن ہوں گے جو پتھر کے ہو چکے ہیں. اور کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں پتھر اس لیے کہ جس کا ایندھن یعنی پتھر، جس آگ کا ایندھن پتھر اور لاوا ہو وہ بہت زیادہ انٹینس ہوتا ہے بنسبت ایسی آگ کی جس کا ایندھن لکڑی ہو. اور یہاں پتھر سے مراد یعنی بلیک سلفر بھی لیا گیا ہے وچ از ہائیلی فلیمیبل، اور وہ جب جلتا ہے تو بہت اس کی فاؤل اسمیل اور بہت اسموک بھی اس میں سے نکلتی ہے، اور وہ یعنی اٹ کلنگس ٹو دا اسکن ٹو. تو آپ دیکھیں کتنا شدت کا عذاب ہے ان لوگوں کے لیے. استغفر اللہ. تو آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عذاب ہے وہ کس کے لیے ہے؟ اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اور عدت کو دیکھ لیں، اس کا روٹ ورڈ ہے عین دال دال، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فلی پریپیئرڈ، نمبرڈ، کاؤنٹڈ، یعنی یہ آگ تیار ہے، آلریڈی فلی پریپیئرڈ کی جا چکی ہے. اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم آلریڈی کریٹڈ کی جا چکی ہے. جنت اور جہنم یہ نہیں کہ بعد میں ہوں گی بلکہ آلریڈی کی جا چکی ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کتنی بڑی وارننگ ہے نا. تو یہ وارننگ ہمیں اس لیے دی جا رہی ہے تاکہ ہم اس سے بچ جائیں کہ واتقوا فاتقوا النار، تو بچو اس آگ سے. اگر تم اس بات کی استطاعت نہیں رکھتے کہ اس چیلنج کو قبول کرو تو پھر اپنے بچاؤ کا سامان تیار کر لو. تو الکافرین کو دیکھ لیں کہ یعنی جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا اور یعنی جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ اور اس کی تمام نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے. کسی ایک کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے. تو ہم اس عذاب سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ اللہ کی عبادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے، اور ہمیں شک سے بچنا ہے، یعنی ایمان کا یقینی ایمان کا ہونا ضروری ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یعنی یہ جو ہے نا، یہ
یہودی علماء جو تھے وہ اس چیلنج یہ جانتے ہوئے بھی کہ یہ کلام اللہ ہے اور اس کے سوا کچھ اور نہیں، اور قریش کے سردار بھی جو عربی زبان کے ماہر تھے وہ بھی یعنی انکار کیا انہوں نے، تو اس میں وہ سب شامل ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری آج کے لیسن ہمارا کمپلیٹ ہو گیا وقت پہ۔ اب ہم ایکشن آئٹمز دیکھ لیتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو ان آیات میں جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، نوٹس کریں اور دیکھیں کہ اللہ نے کیا کیا چیزیں بنائی ہیں۔ اپنی کھڑکی سے باہر جا کے دیکھیں، جھانک کے دیکھیں اس آسمان کو، درختوں کو، جو کچھ بھی آپ کی کھڑکی سے نظر آتا ہے، یا اگر آپ باہر واک پہ جائیں تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا مخلوقات بنائی ہیں، ان پہ غور و فکر کریں اور اپنے بچوں کو بھی اس کی طرف متوجہ کریں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنائی، سبحان اللہ۔ اور دوسری چیز جو ہمیں کام کرنا ہے وہ ہے remove all doubts about اللہ سبحانہ تعالیٰ and his messenger نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہمارے دل میں کوئی شک اللہ کے ہونے کا اور اس کی وحدانیت کا نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، کیونکہ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ہمیں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو اس ہیل فائر سے بچانا ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی پڑھا۔ میری بہنوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں کہ اس میں ہم سوچیں کہ چلو ابھی ہم چل کر لیتے ہیں، جیسے آج کل جنریشن میں ہم بات سنتے ہیں لیٹس چل فار ناؤ، ایمان لائے ہیں تو نکل ہی آئیں گے کبھی نہیں۔ یہ اس میں ایک لمحے کبھی عذاب جو ہے نا وہ ناقابل برداشت ہے۔ ہم آگے اس عذاب کی اور اس جہنم کی مزید تفصیل دیکھیں گے، تو بہت ڈرنے کی ضرورت ہے ہمیں، اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس سے بچانے کی ضرورت ہے۔ اور وہ کیسے کریں گے؟ ہم بہت سمپل ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مان لیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کریں۔ الحمدللہ ہمارے آج کا لیسن کمپلیٹ ہوا۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اب میں آپ لوگوں کو